بسم اللہ الرحمن الرحیم. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کیے ہی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر. جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر. کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا.
ہمیں مر جانے دے
جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے نامظفر کو در جنت پر روک رضوان نامظفر کو در جنت پر یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے محمد کا ہے منظور نظر جانے دے خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے آنا ہوں ازل سے بے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے خود نہیں ہوا آقا تیری گلی میں لایا ہے مجھ کو تیرا سودا تیری گلی سبحان اللہ میں لایا ہے مجھ کو تیرا سودا تیری گلی میں لایا ہے مجھ کو تیرا سودا تیری گلی میں اور جھکتی ہے تیرے در پہ ہی کائنات ساری جھکتی ہے تیرے در پہ ہی کائنات ساری کعبے کا بھی ہے آقا کعبہ تیری گلی میں کعبے کا بھی ہے کعبہ تیری گلی سیاہ سے دھل کے سارے سرشار ہو رہے ہیں سیاہ سے دھل کے سارے سرشار ہو رہے ہیں رحمت کا موجزن ہے دریا تیری گلی
خزن ہے دریا تیری گلی، فضل خدا کا منبع تیرے سوا نہیں ہے، فضل خدا کا منبع تیرے سوا نہیں ہے، ملتا ہے فضل ہی کا تحفہ تیری گلی میں ملتا ہے فضل ہی کا تحفہ تیری گلی میں، خوش بخت ہے وہی جو پہنچا تیری گلی۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز دوستان محترم، ہم سب کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سرزمین مکۃ المکرمہ کے اس بابرکت ساعتوں کے اندر ہماری زبانیں اس وقت اللہ اور رسول کے ذکر کے ساتھ آباد ہیں، اور یہ وہ سرزمین مبارک ہے کہ جس کے لیے رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بلد الامین، سبحان اللہ، کہ یہ وہ زمین ہے کہ جس پر کوئی بھی شخص آ جائے اور وہ سچے دل سے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے اور سچی توبہ کر لے، اللہ رب العزت اپنے پاک در سے کبھی کسی شخص کو اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے گناہوں پر اللہ رب العزت عفو کا کلم پھیر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا مشہور یہ واقعہ ہے کہ آپ طواف فرما رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑا خضوع خشوع کے ساتھ رب کے حضور اپنے آپ کو حاضر کیا ہوا ہے اور رب کی تسبیح اور اللہ کے ذکر کو بلند کر رہا ہے آہستہ آہستہ، لیکن عجب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ اچانک میرے کانوں میں آواز گونجی اور اشارہ اس شخص کی طرف تھا کہ اے شخص، تیری کوئی دعا عبادت قبول نہیں، میرے گھر سے نکل جا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک عجیب سی حالت طاری ہو گئی، اور اس وقت انسانی ذہن ہے 100 طرح کی وسوسوں سے، خیالات سے جو ہے وہ دوچار ہو جاتا ہے۔ مان خیال آیا کہ پتہ نہیں اس شخص نے کون سی ایسی غلطی کی کہ آج اس بارگاہ میں اس کو یہ صدا دی جا رہی ہے کہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ لیکن دوستو، ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے، کبھی بھی کسی شخص کے اوپر جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیا۔ اگر کسی شخص کے اندر کوئی سستی دیکھ لو، کوئی کوتاہی دیکھ لو، تو پھر بھی سوچ لو کہ پتہ نہیں اس شخص کی کوئی غلطی ہے یا سستی ہے۔ یہ سستی یا غفلت یا یہ کوتاہی اس کے لیے کسی نئے راستے کے کھلنے کے لیے ہے، یا پتہ نہیں رب کو اس کی اوپر کب کس وقت رحم آ جائے اور یہ شخص مجھ سے بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی شخص کے اوپر جلد بازی سے فیصلہ نہ کیا کرو، پتہ نہیں کس لمحے میں اس کی تقدیر بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے اور وہ تجھ سے 2 ہاتھ بڑھ کر کے اللہ و رسول کے بارگاہ میں مقدم ہو۔ پر جب کسی شخص کے اندر خوبی دیکھ لو تو اس پر رشک کیا کرو، رشک کرو، حسد مت کرو کہ اللہ جیسے تو نے اس پر کرم کیا ہے تو مجھ پر بھی کرم فرما، اور تیرے اوپر بھی ایسے دروازے کھول دے جیسے یہ تیرے حضور تیرے دین کی خدمت میں اس وقت آگے آگے ہے تو اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ اور ایک رشک ہے اور ایک حسد ہے۔
کہتے ہیں جب کوئی شخص حسد کرتا ہے تو وہ حسد اس کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے کوئی آگ جو ہے کسی لکڑی کو یک لخت جلا کر کے ختم کر دے، ایسے ہی وہ حسد جو ہے تیری نیکیوں کو ختم کر دے گی۔ لیکن جب تو رش کرتا ہے تو پھر کیا ہے، تیرا وہ رش کرنا دراصل رب کے حضور اس شخص کی تعریف بن جاتا ہے، جیسے اللہ نے اس پر کرم کیا، ہو سکتا ہے اللہ تجھ پر بھی نظر آئے۔ یہ ساری کی ساری صحبتوں سے، اچھے انداز کے نسبتوں سے، تعلق سے جو ہے انسان کی ذہن کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ دوستان محترم، صحبت صالح ترا صالح کند، کہتے ہیں اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے، اور صحبت تالے ترا تالے کند، اور بروں کی صحبت ہمیشہ تجھے برائی کی طرف لے جائے۔ تو کوشش یہ ہو کہ جب آپ انسان اپنے آپ کو اچھی صحبت میں رکھے اور اس صحبت سے وہ اتنا پختہ ہو جائے کہ پھر اگر وہ بری صحبت میں جائے تو اس کی وہ اچھی صحبت کا اثر اتنا مضبوط ہو کہ اس بری صحبت کو بھی نیکی کی طرف ڈال کر کے یہ کیا ہے، یہ وہ اچھی صحبت کی دائمی نشست سے وہ پختگی جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر کیا ہے، وہ اگر برائی میں بھی جائے تو اس برائی کو بھی اچھائی میں بدل جائے۔ لیکن اپنے اندر کچا پن ہو، اور وہ اچھا کچا پن ایسا ہو کہ اچھی صحبت میں تو رہیں لیکن ڈاما ڈول رہیں، اور جو ہی اچھی صحبت سے نکلے کسی برائی میں جائے تو یک لخت فوراً اسی میں ڈل جائے۔ یہی تو انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی اچھے کام میں اپنے آپ کو پختہ کر لیتا ہے، پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی۔ تو دوستان محترم، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن ہر شخص جو ہے، کہتے ہیں افراتفری کا عالم ہوگا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، لیکن اس دن کہہ رہے ہیں کہ اخلاء یہاں پر جو ہے خلیل کی جمع، خلیل کا مطلب ہے بیسٹ فرینڈ، کہتے ہیں کہ جو بیسٹ فرینڈ ہوگا، جگری دوست ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے اس دن بھی ایک تعلق ایسا ہوگا کہ جو ایک دوسرے کی تلاش میں ہوں گے۔ وہ کون سا تعلق ہوگا؟ الا المتقین، اچھے لوگوں کی صحبت ہوگی۔ تو دوستان محترم، آج ہم اس پاک سرزمین پر آئے، تھوڑا سا اپنی فکروں کو، سوچوں کو ذرا 1400 سال پیچھے لے جائیں، اور 1400 سال میں میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اپنی نظروں کے سامنے لے آئے کہ یہی مکہ کی، یہی بطحا کی وادی تھی، اور یہ جو پہاڑ آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں جیسے یہ سخت ہے، ایسے ہی لوگوں کے دل میں بھی بڑی سختی تھی، سوچ جو ہے وہ ایک ڈائریکشن پر تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان آپ کی ذات سے جڑنے اور صحبت میں بیٹھنے والوں کی پریشان دے کہ اس سخت سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان میں اور سخت دلوں کے اندر، سخت سوچوں کے اندر، اور ایک ہوتا ہے نا جاہل، کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو آپ کسی علم کی روشنی دکھاؤ تو وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا علم کم ہے، میری جہالت ہے، یہ پڑھا لکھا ہے تو چلو اس کی بات مان لے۔ ایسا جاہل اس پڑھے لکھے سے زیادہ چاہے کہ جو بندہ پڑھا لکھا ہو کر کے اپنی غلطیوں پر سختی کے ساتھ کاربند ہو جائے۔ یہ جو معاشرہ تھا نا، یہ ایسا نہیں تھا کہ بالکل جاہل لوگ تھے وہاں پر، یہاں پڑھے لکھے تھے۔ ابو جہل بھی راہبوں کے ساتھ رہا ہے، علم اس کے پاس بھی تھا، لیکن اپنے اس سوجھ بوجھ میں اتنی اکڑ تھی، اتنی اس کی تکبرانہ چال تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے تو کوئی بہتر ہو ہی نہیں سکتا، جو میں سوچوں، جو میں کر رہا ہوں،
جیسے میں اس معاشرے کے اندر میرا مقام اس طرح تو کوئی ہو نہیں سکتا، اور پھر کوئی بندہ آئے اور جو سرداران قریش بیٹھے ہوں اس کے درمیان میں وہ کوئی اور ڈائریکشن بتائے. یہی یہ مسئلہ تھا اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت مبارکہ سے لے کر کے، آپ کے بچپن سے لے کر کے آپ کی جوانی تک آئے. آپ کا ہر انداز رحمت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا گفتار سے تو ہر اس علاقے کا شخص گرویدہ ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کو یہ بات چبھتی تھی کہ یہ ہم سے مختلف کیوں ہے. لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا پھر ہر چیز کھل کر کے آ گئی کہ یہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو دوستان محترم، پھر وہ مخالفت در مخالفت، لیکن میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق کریمانہ سے، اپنی محبتوں سے، اپنی شفقتوں سے اس سخت دلوں کو بھی جو ہے، اس بنجر دلوں کو بھی سرسبز و شاداب بنایا. پھر جو اخلاق سے آئے اور محبت سے آئے تو پھر کیا ہوا؟ کوئی آئے تھے ابن قحافہ، لیکن ابو بکر اور پھر جب حضرت عمر کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان دو شخصوں کے اندر ایک جو ہے اس طرف لے آئے، تو اللہ نے حضرت عمر کے دل کو کس طرح بدلا. حضرت عمر گھر سے نکلے نعوذ باللہ من ذالک کہ جا کر کے حضور کو جو ہے اس وقت شہید کر کے، لیکن جب آئے اور جو حضور کی ما زاغ البصر کی نگاہ اٹھی، شفقتوں کے انداز کو دیکھا تو دل جو ہے موم کی طرح پگھل کر کے حضور کی بارگاہ میں. حضرت عثمان آئے تو عثمان غنی ذوالنورین بن گئے، اور حضرت علی شیر خدا آئے تو اسد اللہ بن گئے. تو دوستان محترم، یہ ساری کی ساری باتیں دراصل ایک سوچ کی طرف لے کر کے جاتی. ایک شخص نماز بھی پڑھے، ذکر بھی کرے، لیکن اس کی سوچ میں تبدیلی نہ آئے تو سمجھ لو اس کی نماز، اس کا ذکر کرنا، اس کا ساری چیزیں بس اپنے معمولات تو ہے، لیکن اس معمولات سے زرخیزی نہیں آ رہی. وہ سرسبز و شاداب جو ہے اس کے دل کی، اس کی کیفیات پر نہیں آ رہی. یہ صحبتوں کا ہی اثر ہے. تو میں نے جو واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت ابوالحسن حقانی نے جب اس شخص کو دیکھا، لیکن وہ شخص پھر بھی اسی اخلاق محبت سے لگا. پھر آواز آئی، ایک شخص نکل گیا. کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں مجھ پر تو ایک عجیب سی حالت آ گئی. میں اس شخص کے قریب ہوا اور کہنے لگا شخص میں نہیں جانتا تو کون ہے، لیکن جو میں سن رہا ہوں تم بھی وہ سن رہے ہو. اس نے کہا ہاں میں بھی سن رہا ہوں. تو پھر فرمائیں کہ پھر چلے کیوں نہیں جاتے؟ تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے بڑے عاجزی سے، بڑی ندامت سے اتنا کہا کہ یہی تو ایک در ہے، اگر میں ادھر سے بھی نکل گیا پھر تو دنیا میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کے سوا کیا ہے. بس یہ کہنا تھا، رب کی رحمت جوش میں آئی. آواز آئی کہ اے شخص تیری پچھلی معاف ہے، اور جیسے تو اخلاص سے محبت سے چل رہا ہے اسی طرح اپنے ذکر کو، اپنے انداز کو چلا. تو دوستان محترم، ہم سب یہاں محتاج بن کر کے اس غنی اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے غنی دو عالم کے وسیلے سے اس بارگاہ میں کہ اے اللہ آج ہم آئے ہیں ندامت کے ساتھ، آج ہم آئے ہیں شرمندگی کے ساتھ. یقیناً ہم پے در پے غلطیاں کرتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں، پے در پے غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت سے کبھی کوئی مایوس نہیں. اور تیرے بندے ہیں، اور جب تو اپنے بندوں پر نظر نہیں فرمائے گا تو پھر کون فرمانے والا ہے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو جو ہے توبۃ النصوح میں بدل دے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں زمین کا خادم، حضور کا عاشق، اور آگے اس خدمت کو چلانے والا بنانا. اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اسی ذکر کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ ہم سب کو اللہ وابستہ رکھے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی علیہ. اے اللہ ذکر اذکار ہوا درود شریف اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں.
जमी सहाबा अहले बैत अतहार तमाम औलिया उम्मत की बारगाह में पेश करते हैं, खुसूसन बिलखुसूस क़िबला आलम हज़रत साहब की बारगाह जो भी संज्ञान तरीक़त में पहुँचे हमें सब की रूह को बख्शते हैं। ऐ अल्लाह हमारे ये चंद दिन हैं, इन दिनों को अल्लाह हमारे लिए बाइस निजात, बाइस मग़फ़िरत और आने वाले वक्त हम सबके लिए खैर वाला बनाए। हर किस्म की सख्तियों से, हर किस्म की परेशानियों से, हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह हम सबको महफूज़ करे। ज़िंदगी के जितने भी माह साल हैं अल्लाह अपनी रहमतों के साए में नसीब करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत और इत्तिबाअत में और मोहब्बतों में नसीब करे। अल्लाह हम सबको हर किस्म की आजमाइशों से महफूज़ करे, हासिदीन शरपसंदों के शरों से बचाए। जो भी दिलों में हाजतें हैं अल्लाह तू उससे बढ़ कर के अता करने वाला है, और हमेशा अल्लाह तूने अता फरमाया है। अल्लाह हमेशा इसी तरह इस दुनिया में भी, आखिरी वक्त में भी, कब्र के अंदर भी और क़यामत के दिन भी हम सब का शर्म पर्दो इज्जत रहे, दुनिया से ईमान के साथ जाएं और अल्लाहुल आलमीन क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत नसीब करें। या इलाही बहुत सारे अहबाब ने दुआओं के लिए कहा है, पाकिस्तान में बेरून मालिक जो संज्ञान तरीक़त जहाँ जहाँ हलकों में बैठे अल्लाह उनको मज़ीद बरकतें रहमतें नसीब करें, औलादों को औलाद नसीब करें, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए बेहतर रिज़्क़ के रास्ते, जो परेशान हाल हैं उनके लिए परेशानियाँ उनकी दूर फरमाए। अल्लाह हम सब के दीन के हवाले से जो खिदमात हैं इलाहुल आलमीन सब की कबूल फरमाए और मज़ीद तौफ़ीक़ को अल्लाह अपने साए रहमत में नसीब करे। या अल्लाह जहाँ जहाँ जो नशिस्ते असफार हैं अल्लाह हम सब के लिए वो आसान फरमाए, जहाँ जाए हर नशिस्त को कबूलियत फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा
گا جب تک نہ دل کا مطلب کیے ہی جاؤں غرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا جو دل سے ہے مائل پیغمبر یہ اس کی پہچان